یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ از تو وجود ما از تو روان ما اے خالق جہاں از تو نشان ما یا اللہ بردر سجود ما یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو بادشاہ عالم سلطان کائناتی دنیا از جملہ فانی تنہا تو در ثباتی دریاب باز مورا تو مالک حیاتی ماغر کے بحر ہستی تو مصدر نجاتی از تو وجود ما از تو روان ما اے خالق جہاں از تو نشان ما یا اللہ بردر سجود ما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ واسق حياتي قرآن یا اللہ یا اللہ یا اللہ از تو وجود ما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تعریفیں سب اللہ رب العزت کے لیے جو اپنے جمال میں مستور اور کمال میں یکتا ہے، اور لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ نور قرآن کے لائیو پروگرام کے ساتھ طاہر بخاری ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، عربوں کا رواج تھا کہ وہ جس چیز سے محبت کرتے اس کے بہت سے نام رکھتے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ 100 کے قریب ہیں، اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں وہ 99 اور پھر مختلف روایات کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہیں۔ قرآنیات پر بہت زیادہ کام کرنے والے علامہ جلال الدین سیوطی کی معروف اور شہرہ آفاق کتاب الاتقان فی علوم القرآن، اس میں آپ نے قرآن پاک کے 55 نام نقل کیے ہیں، اور یہ 55 نام وہ ہیں جو مفرد حیثیت میں ہیں، جو معرفہ ہیں، جو پراپر نون ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے قرآن پاک کی مختلف آیات سے استنباط کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب، اور اسی طرح الہدی، الفرقان، یہ بہت سے قرآن پاک کے وہ نام ہیں جو قرآنیات کے حوالے سے معروف اور معتبر ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے اسماء ایسے ہیں جو قرآن کی صفت کے طور پر شامل ہوئے ہیں، جیسے قرآن مجید، یہاں مجید جو ہے یہ قرآن کی صفت کے طور پر شامل ہوا ہے۔ تو معرفہ حیثیت میں اور نکرہ حیثیت میں بہت سے اسماء جو قرآن پاک کے ہیں، اور پھر اس میں قرآن پاک پر لغوی اعتبار سے اور نحوی اعتبار سے جو بات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اس میں علم ہے، اس میں جامد ہے، یا یہ اس میں مشتق ہے، اور پھر کہیں قارآ سے اس کو استنباط کرتے ہوئے، اس کو مشتق تسلیم کرتے ہوئے قرآن کا مادہ اخذ کیا گیا۔ تو قرآن پاک کے جہاں بہت سے نام ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ یہ اپنے علو کے اعتبار سے، اپنی اولو العزمی کے اعتبار سے، یہ بھی اس سطح اور اس منزلت کی ہے کہ جس کے بہت زیادہ نام ہمیں قرآنیات کے جو لٹریچر ہے اس میں ملتے ہیں۔ اس کو اساس القرآن کہا گیا ہے، اس کو ام القرآن کہا گیا ہے، الشافیہ،
القافیہ، بہت سے نام ہیں، اور پھر از خود یہ قرآن پاک کے اندر اس کی ایک افتتاحی حیثیت ہے. اور فاتحہ یفتح، یہ باب از خود اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن پاک کا افتتاح ہو رہا ہے، اور اسی سے افتتاح بھی ہے اور اسی سے پھر مفتاح بھی ہے. تو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس کی بہت کلیدی اور بنیادی حیثیت ہے. یہ قرآن پاک میں تلاوت کے اعتبار سے پہلے سورہ تو ہے ہی، مصحف کے اندر اس کی پہلی حیثیت تو اپنی جگہ معتبر اور مسلمہ ہے، لیکن یہ وہ اولین سورہ بھی ہے جو ایک مکمل صورت میں نازل ہوا ہے. اس سے پہلے قرآن پاک کی جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اس کے بعد سورہ مزمل کی کچھ آیات ہیں، سورہ مدثر کی کچھ آیات ہیں، لیکن جو پہلا مکمل سورہ قرآن پاک کا نازل ہوا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اور اس سورہ فاتحہ کے اندر بالخصوص اس کی ابتدائی 3 آیات میں اللہ رب العزت کی حمد اور اس کی تعریف اس انداز میں بیان ہوئی ہے جس انداز میں اللہ رب العزت نے چاہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم میری تعریف اس طرح کرو، بلکہ اس نے پورا اسلوب بنا کر بندے کو عطا کیا کہ وہ اس کی بارگاہ میں اس انداز میں اس کی حمد اور تعریف کو پیش کرے. آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ کس طرح پیش کرنا چاہیے، حمد نگاری کیا ہے اور حمد کیسے کی جائے، حمد کے مقبول کلمات اور صیغہ جات کیا ہیں، یہ مختلف موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے. اور ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت معروف اور بہت معتبر شخصیات موجود ہیں. میں ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک آپ کے گوش گزار کروں. الرزاق، رزق پہنچانے والا، روزی دینے والا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ رزق 2 طرح کا ہے. ایک ظاہری رزق ہے جس سے مراد غذا، خوراک اور اجناس ہیں، اور ایک باطنی رزق ہے جس سے مراد معرفت، کشف اور وجدان ہے. پہلا رزق جو ہے یہ جسم کو توانائی دیتا ہے، اور دوسرا رزق جو ہے وہ روح کو بالیدگی اور دل کو روشنی عطا کرتا ہے. ہر طرح کے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراخی کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے. اس اسم مبارک کو نماز فجر سے پہلے اور صبح صادق کے بعد اپنے گھر کے کونوں پر کھڑے ہو کر 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی اور غربت اور مفلسی سے نجات عطا کرتا ہے. ہمیں اپنی گھر کے اندر رزق کی فراوانی اور کشادگی کے لیے اس اسم کو بطور خاص اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے. ہمیشہ کی طرح ہمارے پہلے مہمان مفتی محمد فاروق القادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید آپ. جزاک اللہ، شکریہ. ہمارے دوسرے مہمان مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، السلام علیکم. مفتی صاحب داتا دربار کی عظیم الشان مسجد کے بہت عظیم المرتبت خطیب ہیں اور علمی اور مذہبی دنیا کی بہت معتبر شخصیت ہیں، اور آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے الحاج سرور حسین نقشبندی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت خوش آمدید آپ کو جناب. بہت شکریہ. آپ مدحت کے ایڈیٹر ہیں اور نعت گوئی، نعت نگاری اور نعت خوانی کے حوالے سے بہت ممتاز مقام رکھتے ہیں. مفتی صاحب، حمد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، آج جن ٹاپکس کا آپ نے امتزاج کر کے پروگرام سجایا ہے بڑا ہی اہم اور غیر معمولی ہے اور ہمارے مقصد حیات کے بہت قریب ہے. سبحان اللہ. اور بلکہ ہماری مقصد حیات کی جان اور روح، سبحان اللہ، لذت اور کیف و سرور ان عنوانات کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. حمد کا معنی ہے تعریف کرنا. حمد الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرنا، اس کے اوصاف کا تذکرہ کرنا،
اس کی عظمت و شان کا بیان کرنا آسان لفظوں میں ناظرین کے سپرد کر رہا ہوں، ورنہ جو مفسرین کے الفاظ ہیں وہ ذرا مشکل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی خوبیوں کے بیان کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ حمد کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی حمد ہوتی ہے ہمارے حال سے، اور کبھی ہمارے افعال سے۔ زبان سے حمد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے تعریف کریں، اور افعال سے حمد یہ ہے کہ آپ اعمال صالحہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہیں، یہ بھی اس کی حمد ہے۔ اور تیسرا ہے کہ ہمارا حال اس کی تعریف کریں، سبحان اللہ۔ یعنی ہم اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متصف کر لیں، علم سے اپنے آپ کو متصف کریں، اچھے اخلاق سے متصف کریں، عاجزی اور انکساری شخصیت میں لے آئیں، اپنے وجود کو رذائل اور بدیوں سے اللہ کی رضا کے لیے صاف اور پاک کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ حمد اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کوئی اسی وقت کر سکتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ مخلوق میں اس کی ذات کا، اس کے شیان شان کسی کو بھی علم نہیں ہے، کسی کو بھی اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ کی معرفت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا عجز دیکھا کہ یہ تو میری معرفت، میری حقیقت کو جانتے ہی نہیں، تو اب یہ میری حمد کیسے کریں گے؟ تو اس مالک نے کمال شفقت اور مہربانی فرمائی اور خود ہی اپنی حمد کر کے بتا دیا ایسے کر لو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یوں میری حمد کر لو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بھی یہاں پر ڈاکٹر صاحب شفقت ہے، قرآن مجید کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ شفقت اور مہربانی کر رہا ہے، وہ ایسے یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ اپنے جملوں اور ترکیب اور گرامیٹیکلی اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس سے پہلے قولو، تم کہو الحمدللہ رب العالمین، لیکن قولو یہاں پر لفظوں میں الحمدللہ رب العالمین سے پہلے موجود نہیں ہے، چھپا ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے صریحاً ذکر کیوں نہیں کیا؟ مفسرین کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت اور مہربانی ہے بندوں پر۔ وہ اس طرح کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو لفظوں میں ذکر کرتا تو یہ جو قولو ہے، یہ لفظ ہے دراصل امر کا، آرڈر دینے کے لیے، حکم دینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ لفظ استعمال ہو جاتا تو بندوں پر فرض ہو جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اور اس میں اگر کوتاہی کرتے یا ترک حمد کرتے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور سزا اور پکڑ میں آ جاتے اور بہت بڑا گناہ کرتے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اب عالم کے فضائل بیان کرے، اور بچے کو ترغیب ملے گی کہ میں عالم بن جاؤں۔ دوسری صورت یہ کہ باپ یہ کہے کہ تم عالم بنو، بچہ نہ بنے تو باپ کلیم کرے گا اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ نے پہلے قولو لفظ چھپا کر صرف ترغیب دلائی تاکہ میرے بندے میری حمد کریں، اور اگر تساہل سے کام لیتے ہوئے کسی وقت ترک بھی کر دیں تو میری گرفت سے محفوظ ہو جائیں۔ تو قرآن کا آغاز ہی حمد سے اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی سے ہو رہا ہے۔ صاحب حمد جو ہے، ایک تو میں اسی بات کو کہوں گا کہ آپ آگے بڑھائیں، اور دوسرا یہ کہ حمد جو ہے اس کے اندر صرف تعریف ہے یا اس کے اندر شکر کا جذبہ بھی پنہا ہے؟ تعریف تو ہم ہر اچھی چیز کی کر دیتے ہیں، کہیں حسن دیکھا، کہیں خوبی دیکھی، کہیں خوبصورتی دیکھی، کہیں کمال دیکھا تو تعریف کے لیے طبیعت مائل ہوتی ہے، لیکن کیا اس میں حمد کے اندر صرف تعریف ہی ہے یا اور دائیں اور جذبے بھی پنہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو اور 92 چینل کی ٹیم کو اس خوبصورت پروگرام کے تسلسل پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ قرآن مجید سے دوری اور معرفت سے دوری ایک عام معاشرتی ہمارا معاملہ ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں یقیناً آگہی اور واقعتاً نور قرآن اور خاص طور پر آپ کا جو ایک انشاءاللہ العزیز علمی فیضان ہے وہ انشاءاللہ عطا ہوگا۔
مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے حمد کی تعریف اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے۔ مفسرین کرام نے ہی اس میں وضاحت کی ہے کہ ایک حمد ہے، ایک شکر ہے اور ایک ثنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان تینوں کی تعریفات بھی الگ کی ہیں اور ان تینوں میں فرق بھی بیان کیا ہے۔ حمد خاص ہے زبان کے ساتھ، اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا فعال کے ساتھ، کیفیات کے ساتھ، اور اس میں قید نہیں ہے کہ وہ نعمت کے عوض ہے یا نعمت کے عوض نہیں ہے، سبحان اللہ، عام ہے سبحان اللہ۔ کہ جب بھی تعریف ہوگی کسی بھی کیفیت کے ساتھ ہوگی وہ حمد کہلائے گی۔ شکر کے اندر ایک چیز ایڈ یہ ہے کہ شکر ہمیشہ کسی نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے، واہ، اور جب کسی نعمت کے عطا کرنے پر ہو تو نام اس کا شکر ضرور ہے لیکن حقیقتاً وہ بھی حمد ہی ہے، واہ 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 واہ، صرف ایک لفظ کا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حمد کا درجہ چونکہ اس سے اوپر ہے کہ شکر تو اس وقت ہے کہ جب کوئی نعمت عطا ہوئی تو شکر کر لیا، لیکن حمد ایک ایسی نفیس چیز ہے کہ اس میں جو حمد کرنے والا ہے اس کا دھیان نعمت کی طرف نہیں ہے بلکہ اس کا دھیان منعم کی طرف ہے، واہ واہ، انعام کرنے والے کی طرف سبحان ہے۔ اللہ۔ وہ اس طرف دھیان نہیں دے رہا کہ مجھے کچھ انعام ملا ہے یا کوئی نعمت ملی ہے تو میں اس کے جواب میں کچھ کہوں سبحان اللہ، تو وہ شکر کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ حمد کا درجہ، اور اس میں تفسیری پہلو بڑا نفیس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اور جس کی طرف ہمیں ترغیب دلائی ہے وہ یہ ہے کہ میری نعمتوں کا تم شمار ہی نہیں کر سکتے، واہ، تم گن ہی نہیں سکتے کہ کتنی ہیں، تو اگر تم نعمتوں کی طرف جاؤ گے تو وہ لامحدود ہیں، تو شکر کرنے سے تو تم عاجز ہو، تو بہتر یہ ہے کہ بجائے نعمتوں کی طرف دھیان دینے کے منعم کی طرف دھیان دے لو سبحان اللہ، اور حمد میں مشغول ہو جاؤ، سبحان اور حمد کی طرف اپنا دھیان رکھو۔ جب حمد والے کی طرف اللہ رب العزت کی ذات کی طرف دھیان ہوگا تو پھر تمہیں ان نعمتوں کی فکر نہیں ہوگی، تمہارا تعلق جب منعم کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر تمہارا اس شکر کا لیول جو ہے وہ یقیناً شاکر سے بڑھ کر حامد کے درجے پہ چلا جائے گا۔ سبحان تو اس میں ایک خوبصورت پہلو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حمد میں اللہ رب العزت نے جو خاص پہلو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان کے ساتھ ہو، بلکہ ایک خاص کیفیت بھی ہے، قلبی کیفیت کا نام بھی حمد ہے، کہ انسان اللہ رب العزت کی جب کائنات کی ان رنگینیوں میں، ان کائنات کی نعمتوں میں جب تدبر کرتا ہے، اور تدبر کرتے ہوئے اس کے تصور میں دماغ میں کہیں بھی یعنی مخلوق پر غور کرتے ہوئے جب وہ خالق کی طرف دھیان دے گا تو اس کی طرف تدبر کرنا یہ بھی گویا کہ وہ سراپا حمد ہے، مستغرق ہے، حمد کی ذات میں وہ مشغول، وہ کسی طریقے سے بھی اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک نفیس سا فرق ہے حمد میں اور ثنا میں اور شکر کے۔ یعنی آپ کی بات سے میں نے یہ بھی اخذ کیا ہے کہ یہ صرف زبان سے الفاظ کا ادا کیا جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کیفیت ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری جو باڈی لینگویج ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک نفسیاتی سا پہلو ہے۔ میں چاہوں گا کہ دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو پھر اس پر بھی میں آپ سے رہنمائی لوں۔ یہاں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، حیدرآباد سے ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسی طبیعت؟ خیریت سے قبلہ؟ جی الحمدللہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید ظفر محسن صاحب۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ؟ جی سر، میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ مفتی صاحبان ترجیح فرمائیں، مفتی فاروق صاحب، مفتی رمضان صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں۔ میری چھوٹی سی گزارش یہ تھی کہ یہ تو قرآن مجید میں یعنی ہر نماز میں ہم نے پڑھنا ہے، لازمی ہے سورہ فاتحہ 5 وقت کی نمازوں میں، اور یہ دل ہے، دماغ ہے نماز کا اور قرآن مجید کا، اور یہ ہمیں یعنی اطاعت پروردگار بھی سکھاری ہے اور اس میں بندگی بھی ہے، اور ان لوگوں کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم بھی بتا رہی ہے کہ اچھے لوگوں کا راستہ اور برے لوگوں سے بچنا۔ تو اگر تھوڑا سا مفتی صاحبان یہ جو معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے تھوڑا اس اینگل سے غور کریں، بجائے ثقیل اردو اور عربی کے جو عام فہم لوگ سمجھیں کہ بھئی ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ کیوں ہو گیا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نمازوں کے اثرات ہماری سوسائٹی پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مردہ گوشت بیچا جا رہا ہے، نماز وہ بھی پڑھ رہا ہوگا۔ تو ذرا یہ ایکسپلین کریں کہ خدا کے واسطے ہماری سوسائٹی جو کولیپس ہو گئی ہے وہ چینج ہو ڈاکٹر صاحب۔ یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ نے ابھی کال بالکل پروگرام کے اوائل میں کر دی، اور پروگرام جو ہے ہر پروگرام اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو ابتدائی طور پر موضوع کے جو فکری اور فنی پہلو ہیں
ان کو بیان کرنا بھی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ پروگرام مختلف طبقات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سوالات جتنے ہیں وہ پہلے سے ہمارے زیر غور ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے اختتام تک یہ جتنی باتیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ان پر ہماری سیر حاصل اور جامع گفتگو ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب بھی، اگرچہ یہ ترنم میں بات کرتے ہیں لیکن تحت اللفظ میں بھی ان سے کچھ استفادہ کرنے میں مذائقہ تو نہیں ہے۔ تو ہم نگاری جو ہے، نعت گوئی، یہ صدی اور یہ عہد جو ہے یہ نعت کا عہد ہے، اور بالخصوص یہ کریا اور خطہ اور سب کانٹیننٹ، اور اس میں پاکستان اور یہ پنجاب، اور ابھی حال ہی میں آپ نے قومی ادبی نعت کانفرنس کر کے اس کو ایک صنف ادب کے طور پر جس طرح ممتاز اور معتبر طریقے سے پیش کیا ہے وہ آپ کا کریڈٹ ہے۔ لیکن میں یہ بڑے ایک لطیف سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ احتیاط کے ساتھ کہ نعت کہنے کی طرف ہماری بہت رغبت ہے اور بلا شبہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن منقبت کہنے میں صرف ایک رسم پوری کرتے ہیں کہ اگر 200 صفحے کی کتاب ہے تو اس میں چند دو ایک یا دو یا تین یعنی اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ تو یہ اس پر آپ کچھ، ایک تو ہم نگاری کیا ہے، اور دوسرا یہ جو تھوڑا سا اعراض ہے اس میں وہ وارفتگی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، یہ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں رہنمائی دیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے اور موضوع بھی بہت ایسا ہے تھوڑا کہ میں نے جس پہ ڈرتے بات کی ڈرتے جا بھی کیا سکتی ہے کہ یہ نہیں، اس میں آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ ابھی مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، اور آپ نے جس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو شاعری کی روایت ہے، اور اردو شاعری کی خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک دبستان ہے پورے شاعری کے، اور وہاں پہ ہمیں پہلے یہ نظر آتا تھا کہ دیوان کے آغاز میں ایک حمد یا ایک نعت وہاں پہ، یا کہیں غزل کے اندر شاعری میں ایسی چیزیں مل جاتی تھیں، لیکن پھر اس کے بعد وقت بدلا اور نعتیہ شاعری بہت زیادہ تواتر سے اور بڑی توجہ سے کہی جانے لگی، اور اس پہ پوری شعراء نے اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کی۔ اور اس کے بعد پھر یہ مرحلہ جس کا ذکر آپ نے کیا کہ نعت نگاری تو بہت زیادہ ہوئی، لیکن پھر اس میں حمد جو ہے وہ بہت کم کہی گئی۔ لیکن اب یہ دور جس میں اب ہم زندہ ہیں اور گزر رہے ہیں، اور نعت کو تحقیقی اور تنقیدی صدا پہ شاعری کو جانچا اور پرکھا جا رہا ہے، وہاں پہ حمد بھی بڑے تواتر سے کہی جا رہی ہے۔ اور ابھی جب ذکر کر رہے تھے مفتی صاحب تو میرے ذہن میں یہ بات بڑی ایک اچانک اور خوبصورتی کے ساتھ ذہن میں راسخ ہو گئی کہ، اور آپ نے یہ کہا کہ تسبیح کرتے ہوئے، تحلیل کرتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے ہماری توجہات جو ہیں وہ کئی دفعہ اس کی طرف مبذول نہیں ہوتی، وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی، رسمیت صرف زیادہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان حمد تخلیق کرتا ہے کوئی شاعر، تو جب آپ کی فکر جب تک پوری طرح سے کسی موضوع کی طرف متوجہ نہ ہو، اس وقت تک اس میں سے اچھا شعر نکالنا یا اس میں سے کوئی، تو جب شاعر حمد کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تسبیح سے زیادہ اگلے مرحلے کی بات کرتا ہے کہ اس کی فکر بھی، اس کا دل بھی، اس کی سوچ بھی، اس کے خیالات بھی تمام کے تمام متوجہ ہوتے ہیں سبحان اس اللہ، کام کی طرف۔ یعنی وہ جو کہا کسی نے کہ خشک شعروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، جی ہاں، تب کہیں بنتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ جی ہاں، آپ بے سے شک۔ میں مزید بھی رہنمائی لیتا رہوں گا۔ حضرت حمد کیسے کی جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں ڈاکٹر صاحب ایک تو افضل ترین کلمہ حمد تو الحمدللہ، سبحان اللہ، بلکہ ایک بڑی دلچسپ روایت بھی ہے، اور صحابہ کرام اس پر بڑی حیرت میں گم ہو گئے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک لشکر سرکار کریم علیہ السلام نے بغرض جہاد روانہ فرمایا، اس میں آپ کی فیملی کے قریبی لوگ بھی شریک ہوئے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے روبرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم لکا علیہ ان رددتہم سالمین ان اشکرک حق شکرک۔ پروردگار عالم، اگر یہ سب لوگ سالم واپس پلٹ آئے فتح یاب ہو کر، تو میں تیرا شکر ایسا کروں گا کہ شکر کا حق جیسے ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اب لشکر صحیح سالم پلٹ کر آ گیا، سبحان تو اللہ۔ سرکار کریم علیہ السلام نے سب کو دیکھ کر کہا الحمدللہ، آپ سب واپس آ گئے۔
تو صحابہ اکرام اب انتظار میں ہیں کہ سرکار آج حق شکر ادا کرنے لگے ہیں، تو ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے ادا کریں گے۔ دیر تک دیکھتے رہے، حضور نے کچھ نہیں کہا، تو عرض کرنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا میں آج حق شکر ادا کروں گا، اگر آپ صحیح سالم آ گئے تو ہم انتظار میں ہیں کہ آپ کب ادا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کریم نے فرمایا کیا میں نے تمہارے سامنے تھوڑی دیر پہلے الحمدللہ کہہ نہیں دیا؟ واہ واہ واہ، فرمایا یہی حق شکر۔ واہ واہ واہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ یہ الفاظ دے کر ہمیں فرمایا تم نے شکر کا حق ادا کر لیا، ورنہ ہم کہاں اور اس کی عظمت و شان کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، پروردگار جیسی تو نے اپنی ذات کی خود حمد کی ہے میں تو نہیں کر واہ سکتا، واہ واہ واہ۔ لیکن اس کے باوجود حدیث پاک میں ہے کہ میدان محشر میں جب سرکار سجدے میں جائیں گے اس وقت سرکار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمد القاء ہوگی۔ واہ۔ سرکار جن لفظوں میں اللہ کی حمد کریں گے ساری مخلوق کے وہم و گمان میں بھی کبھی ایسی حمد نہیں آئے گی بشمول انبیاء اکرام علیہ السلام کے۔ تو سرکار کریم السلام بالکل منفرد اور باکمال حمد کریں گے۔ انبیاء اکرام بھی کرتے رہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی حمد تو نسل انسانی میں معروف و مشہور ہے، لیکن حضرت داؤد سے پہلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف آؤں، انہوں نے حمد کیسے کی؟ آپ کا سوال یہ تھا۔ جتنی تاریخ عالم انسانی کی یہ قدیم ہے اتنی حمد الہی کی قدیم ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی حمد الہی تھی جب سے کائنات بنی، حضور کا نور تخلیق ہوا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، روح اندر داخل ہوئی، ابھی روح آپ کی ناف مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جب تمہیں چھینک آئے تو تم الحمدللہ رب العالمین کہو، اور سننے والا اس کے جواب میں کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سنت ایک بن گئی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ وَيُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ مسخر کر دیے، جب آپ اپنی پرکیف اور سریلی آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تو آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر جاتے، جانور رک جاتے، اور سارے پہاڑ مل کر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تعریف، اس کی خوبیوں کا بیان کیا کرتے۔ شیخ سعدی ایک دفعہ صبح سحر کے وقت اچانک مرغ کی اور پرندوں کی آواز سن کر مچل اٹھے۔ کسی نے کہا اگر صبح صبح اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح اور اس کی یاد میں منہمک ہو جائیں، اور وہ انسان جو مکلف ہے، جس کو عقل ہے، جس کو شعور ہے، جس کے لیے یہ فرش زمین سے لے کر عرش تک کی ساری کائنات بنائی گئی اور اسے نفع پہنچا رہی ہے، اس انسان کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے رب کی حمد سے۔ مفتی صاحب میں یہ سلسلہ جو ہے گفتگو کا آپ سے اسی طرح جاری رکھوں گا۔ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر اور بالخصوص جو دعائیں ہیں الحمدللہ، جیسے ہم کھانے کے اختتام پر دعا کرتے ہیں اور دیگر دعائیں، ان کا اہتمام جو ہے یہ کس حد تک ضروری ہے؟ جی یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، اور آپ ہماری اس پروگرام میں لائیو کالز کے ذریعے اور ویڈیو میسیج کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، اور ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں 0333192065، اور ای میل کے لیے nurquran@92newshd.tv، اور لائیو کالز کے لیے آپ اسکرین پر ہمارے نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ بابرکت اور پرنور سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ قلبي قرآن واسق حياة، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ کس طرح پیش کرنا چاہیے، اور بالخصوص سورہ فاتحہ کی روشنی میں یہ نور پرور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو حمد ہے
اس کی ہے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، اور اس کی میم جو ہے یہ اس کے مالک ہونے پہ دلالت کرتی ہے، اور اس کی دال جو ہے یہ اس کی دیمومیت، ہمیشگی اس کی غماز ہے، اور اللہ رب العزت نے از خود ہمیں حمد کے کرینے اور سلیقے عطا فرما کے ہمارے لیے خوش بختی کے راستے اور دریچے واقعے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں ایک کالر موجود ہیں، عابد منیر صاحب چنیوٹ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ شکراً سر۔ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ میں مارکیٹنگ میں، اب میری چھوٹی سی دکان ہے تو مارکیٹ میں جاتا ہوں نا میں، جناب آ کے کچھ کمپنیوں والے دکانداروں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مال اتنے کا خرید لیں، اتنے کا خرید لیں تو ہم آپ کو عمرے پہ بھی بھیجیں گے اور حج پہ بھیجیں گے، یا پیکج دیتے ہیں، تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ جی مفتی صاحب۔ میں ان کا سوال نہیں سمجھ سکا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ خریدتا ہوں تو وہ مجھے زیادہ کنسیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں پھر اس کے بدلے حج پہ بھیجا جائے گا۔ اچھا، اس کے بدلے حج میں بھیجا جائے گا کہ اگر تم ہمارا مال خریدو، تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے اگر اپنے کسٹمر کو کوئی اضافی فوائد دے رہے ہیں تو اس پہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی اور ممانعت کی وجہ موجود نہ ہو، ان کی پروڈکٹ میں کوئی اور شرعی لحاظ سے حکم نہ ہو، تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں شکور خان عیسیٰ خیل سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق قادری صاحب، السلام علیکم، اور رضا صاحب، مولانا صاحب، بہت اچھا پروگرام ہے نور قرآن، اور اس سے ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں 92 چینل کے اس پروگرام پیش کرنے والوں کو۔ جی آپ کا شکریہ۔ آپ میرا سوال یہ ہے کہ حمد کے بارے میں ایک شعر میں کروں گا: زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ جتنی بھی تعریف کریں کم ہے، لیکن اس میں جو مستند کتابیں ہیں، جو مستند لکھا گیا ہے، اس بارے میں ہم وضاحت فرمائے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ان سے مستفید کریں اور اپنے اداروں میں وہ روزانہ پیش کیا جائے۔ یوں تو ہم نعتیہ کلام اور نعت رسول مقبول روزانہ پیش کرواتے ہیں، لیکن حمد پہ جتنا بھی اچھا کلام ہو اس کی مستند کتاب آپ ہمیں تجویز کریں۔ جی بہت شکریہ۔ میں انشاءاللہ اس پر سرور صاحب سے بھی رہنمائی لوں گا اور ہمارے جو علماء ہیں ان سے بھی رہنمائی لوں گا کہ ایک تو یہ انہوں نے جو مصرع پڑھا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، یہ بنیادی طور پر تو نعتیہ مصرع ہے، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جذبوں کو، اپنے ولولوں کو پیش کرنے کا ایک اسلوب ہے۔ اور دوسرا انہوں نے بطور خاص کہا ہے کہ ہمیں ایسے کتابیں جو ہیں وہ بتائی جائیں، تو اس میں کوئی بھی مستند تفسیر تبیان القرآن وہ پڑھیں۔ ویسے سارا قرآن ہی حمد الہی، سارا قرآن ہی حمد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ تلاوت پڑھیں، وہ نماز پڑھیں، وہ تسبیحات پڑھیں جو احادیث میں ہیں، اسی طرح احادیث میں جو دعائے معصورات ہیں وہ پڑھیں، وہ بھی حمد الہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں ایبٹ آباد سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی خوش آمدید بہن آپ کو پروگرام میں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، یعنی روزوں میں بھی میں نے آپ کو فالو کیا تھا۔ بہت شکریہ۔ تو میں نے آپ کے پروگرام میں ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ کے پروگرام میں جتنے اسکالرز آتے ہیں، میں اصل میں ہاؤس وائف ہوں اور ہم لوگ باہر یعنی انسٹیٹیوٹ میں جا کے ہم نہیں پڑھ سکتے نا، تو آپ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر تفاسیر جو ہیں وہ لوڈ کر دیں، کیونکہ بعض اسکول آف تھاٹ کی وہ ڈیٹیل میں تفسیر ہے جن کا ڈفرینٹ ہوتا ہے ہمارے اسکول آف تھاٹ سے، تو مجھے نیٹ کے اوپر ان تمام اسکالرز کا کوئی اتنا ڈیٹیل میں نالج نہیں ملتا، یا قرآن کی تفسیر، حدیث کی تفسیر، اس بارے میں میں چاہتی ہوں کہ انٹرنیٹ میں ہمیں یہ فیسلٹی حاصل ہو کہ ہم گھر بیٹھ کے وہ ڈائریکٹ وہاں سے قرآن۔ جی بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب آپ بھی کچھ اس پہ بتا دیں۔ اس پہ تقریباً اس وقت تو تمام تفاسیر جو ہیں انٹرنیٹ پہ ان کے نام سے اگر سرچ کریں تو مطلب اب جو آئی لائبریریاں ہیں ان میں تو پروفیشنلی اس میں تمام تفاسیر موجود ہیں، اور ان سے بالکل، اور بہت سارے جو مکتبے ہیں
انہوں نے اپنی تمام کتابیں، تمام لٹریچر اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو وہ آسانی سے مل سکتا ہے، اور کسی بھی تفسیر کا نام میرا خیال ہے اگر اس میں ڈالیں تو وہ آسانی سے اب تو شاید ایسی ایپ بھی آ گئی ہے کوئی کہ ایک آیت ڈالیں اور اس پر کوئی ڈفرینٹ تفاسیر اس کے نیچے، مختلف تفاسیر کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ سارا اس پہ آ جائے. ویسے میرے خیال میں وہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں، ان کو اشتباہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسکول آف تھاٹس کی بکس ہیں تفاسیر کی، وہ ہیں کون سی، ان کے نام میں ہی انہیں اشتباہ ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کے نام کی لسٹ بنا کر ود اس کے لکھنے والے کے، مفسر کے، ہم نیٹ پر ڈال دیں تاکہ آپ استفادہ کر سکیں. سرور صاحب آپ یقیناً اب آج جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے اس میں ہم نگاری کے حوالے سے جو لٹریچر ہے اس جس کو ہم ایک اعزاز اور امتیاز کے ساتھ پیش کر سکیں، اس پر بھی آپ کچھ سوچ رہے ہوں گے؟ جی، اس میں ایک تو ابھی سوال بھی جو ہمارے دوست سے انہوں نے کیا ہے، تو مظفر وارثی صاحب کی ایک تو بہت بنیادی کتاب ہے جس میں ان کی ساری حمدیں ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی گئی ہیں، تو اگر حمد کا شوق رکھتے ہیں تو وہ ضرور دیکھنی چاہیے. پھر عین سین مسلم صاحب ہمارے بہت ہی نقاد تھے، محقق تھے اور شاعر تھے بہت بڑے، ان کی بڑی ضخیم حمد کے اوپر کتاب ہے، وہ بھی ضرور اگر شوق رکھتے ہوں تو دیکھنی چاہیے. اسی طرح سے اقبال نجمی صاحب ہیں، اور ابھی حال ہی میں نعت ریسرچ سینٹر سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس میں حمد نگاری کی پوری تاریخ اور ہمارے عہد میں جتنی حمد کہی جا رہی ہے اور پہلے جس طرح سے اس کا آغاز ہوا اور اب اس پہ ارتقائی مراحل جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہماری یونیورسٹیز میں خاص طور پہ حمد نگاری کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو ان سب کا ذکر آلموسٹ اس کے اندر کر دیا گیا ہے. یہ کراچی سے شائع ہوئی کتاب؟ جی، کراچی سے شائع. یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں گجرات سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. بشیر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ اچھا محترم، میں صبح نور کا پروگرام بڑی خوشی سے دیکھتا ہوں اور وقت مل گیا تو یہ پروگرام بھی دیکھتا ہوں. تو میرا سوال ہے ارون قادری صاحب سے. جناب. اچھا سر، یہ جو کل جی نیکسٹ کالر. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عاصم صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. جی بہت بہت شکریہ جی آپ کا. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا نام ہے عاصم خان چشتی جناب، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ حمد کے حوالے سے بڑے ہی مشہور شاعر ہیں سید محمد وجی السیما عرفانی صاحب. جی ان کے شعر ہیں ان کے دو حمدیہ کلام ہیں، جس میں ایک ہے میرا احساس میری جان میرا دل تیرا، میرے ہونے میں بس ایک ہونا ہے شامل تیرا، اور دوسرا ان کا کلام ہے سائلانہ در تکریم پہ پھر آیا ہوں، جان بے تاب با امید کرم لایا ہوں. اس حوالے سے اگر کوئی آپ کے پاس کچھ معلومات ہو ذرا کائنڈلی ذرا فرمائیے گا. یہ اس حوالے سے تو شاید اس وقت سرور صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ کلام تو یہ مل سکتے ہیں، میرے پاس موجود ہیں، اور آپ کنٹرول جو نمبر ہے یہاں سے رابطہ کر کے آپ میرے ساتھ پہنچ جائیں اور آپ کو کلام تو دونوں مل جائیں گے. لیکن اس میں عرض کرنے لگا تھا کہ کراچی کا ہم نے ذکر کیا تو وہاں پہ باقاعدہ کوئی 1500 صفحات کی تقریباً ادارہ حمد پبلیکیشنز نے حمد کا انتخاب جو ہے وہ طاہر سلطانی صاحب نے کیا ہے، وہ بھی بہت دیکھنے کے قابل ہے. خواتین کی حمد نگاری کے اوپر ایک باقاعدہ بڑی ضخیم کتاب جو ہے وہ بھی چھپی ہوئی ہے، اور پاکستانی شعراء کی حمد نگاری اس کے اوپر بھی باقاعدہ لٹریچر جو ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی مسز عتیق ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی آج جو بہت زیادہ ہمیں لوگوں کا اشتیاق جو ہے، ایک تو کالر ہیں اور پھر ان کا اشتیاق ہے. اچھا میرے ذہن میں ایک یہ بھی بات آ رہی تھی، اگر ہم وہاں تک پہنچیں گے جب ہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ہمارا جو صلحاء صوفیاء کا طبقہ ہے، اگر ہم ان کا جب لٹریچر پڑھتے ہیں، ان کی کتب پڑھتے ہیں، تو بالخصوص وہ تفسیری ادب ہو یا تصوف کا ادب ہو، ان کی ابتدا میں انہوں نے جو خوبصورت خطبے لکھے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد ابتدائی جو ابواب ہیں ان کے، وہ بطور خاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس میں
اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کے لیے جو انہوں نے ردیف بندی اور جو قافیہ پیمائی اور جو الفاظ کا انہوں نے چناؤ کیا ہے وہ کمال ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ان کی تو ساری زندگی گزری اسی میں ہے کہ مخلوق کا خالق سے تعلق جوڑا جائے۔ اس میں ان کے ہر کلام میں، ہر واقعہ میں، ہر نظم میں، ہر غزل میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور اب واقعات سے ایسا استدلال ہے کہ لوگوں کے دل نرم ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی میں اس کا ایک شعر سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ کالرز آج بہت آئے ہیں، ہم کنٹینٹ بہت زیادہ بیان نہیں کر سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن کی میں نے بات کی، تو اسی کے ضمن میں ابو موسیٰ اشعری ایک رات تلاوت کر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اچانک سنی آواز، تو آپ سنتے رہے۔ جب سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے تلاوت ختم کی تو سرکار کریم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، آج میں نے لحن داؤدی میں تم سے قرآن سنا، اتنا خوبصورت تم نے قرآن پڑھا۔ تو قرآن بھی حمد الہی ہے، آپ روزانہ تلاوت کریں، آپ سمجھیں آپ حمد الہی کر رہے ہیں، اس سے بہترین حمد الہی کا اور کیا ذریعہ ہوگا۔ دوسری بات، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ ایک تسبیح پڑھ رہے تھے اللہ کی حمد پر۔ وہ کیا ہے ناظرین؟ کسی بھی مشکل اور بڑی سے بڑی مصیبت کی طرف اگر آپ کو کبھی خدا نہ خواستہ کوئی پیش آ جائے تو آپ اس تسبیح کو پڑھا کریں، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا جو یہ اتنی حمد کرتی تھیں کہ رات گزر جاتی اور یوں دعا کرتی تھیں رسول اللہ کی شہزادی کہ اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، کاش ازل سے لے کر ابد تک ایک رات ہو اور تیری بندی تیری یاد میں مصروف رہے۔ حمد کی ایسی ان صالحین اور اکابرین کو والہانہ محبت اور خوشی تھی کہ اس میں وہ اپنے باطنی کیف اور تسکین کو محسوس کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا الفاظ پڑھے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے فرشتے آئے تیرے ان لفظوں کا اجر لکھنے کے لیے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، لیکن انہوں نے جب اتنا بڑا اجر دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوا ہے تو وہ لکھنے میں انہیں مشکل ہوئی، تو واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے کہ مالک ہم کیسے لکھیں اس کا اجر، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اس کے الفاظ ہی لکھ لو، کل قیامت جب یہ میرے پاس بندہ آئے گا تو میں خود ہی اس کو اجر دے دوں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں، ہمارے ناظرین بھی یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ اجر نصیب ہوگا۔ یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضرت ام جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک میں آنے والی وہ پاک بیوی ہماری ماں اکثر کھجور کی گٹھلیوں پر پڑا کرتی تھی۔ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی، تو وہ ایسے کلمے وہ پڑھتی تھیں تو سرکار تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا وہ گٹھلیوں پر پڑھتی جا رہی ہیں اور تنکوں پر، تو حضور نے فرمایا میں آپ کو کلمات نہ سکھا دوں جن کا اجر بہت زیادہ ہے، حضور کرم فرمائیں۔ تو سرکار نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، یہ بہت بڑا تحفہ اور انمول خزانہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس طرح پڑھو، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، سبحان اللہ اتنی تعداد میں جتنی آسمانوں میں مخلوق ہے، سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سبحان اللہ اتنی تعداد میں جتنی زمین میں مخلوق ہے، سبحان اللہ عدد ما بین ذالک، سبحان اللہ اتنی تعداد میں جتنی آسمان و زمین کے درمیان مخلوق ہے، سبحان اللہ عدد ما ہوا خالق، سبحان اللہ اتنی تعداد میں جتنی اللہ تعالیٰ قیامت تک مخلوق پیدا کرے گا۔ تو شارحین حدیث نے فرمایا حضور نے یہ کلمات ارشاد فرما کر یہ بتایا جب تم یہ کہو گے تو اللہ اتنی مخلوقوں کے برابر تمہیں سبحان اللہ کہنے کا اجر دے گا۔ اور آخر میں ایک صرف جملہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ تملأ المیزان، جب تم سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھتے ہو تو اس کے اجر سے تمہارے میزان کا سارے کا سارا حصہ بڑھ جاتا ہے۔ مفتی صاحب سورہ فاتحہ کے ضمن میں چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی پہلی 3 آیات بطور خاص الحمدللہ، آگے جو ہے صراط الذین انعمت، تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟
3 آیتوں میں ایک لفظ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو اپنے اسماء ذکر کیے نا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اس ترتیب میں بھی بڑا خوبصورت حسن ہے، اور ظاہر ہے میں فوراً اپنے آپ کے جواب کی طرف آؤں گا۔ مفسرین کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے 3 چیزیں صراط مستقیم ہیں۔ ایک تو یہ کہ هو الاسلام، کہ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، اور جب دین اسلام کی بات ہوگی تو اس کے تمام ارکان، تمام چیز اس میں شامل ہو جائیں گی، کہ اہدنا الصراط المستقیم کے مولا کریم ہمیں دین اسلام پر چلا، دین اسلام پہ استقامت عطا فرما۔ دوسرا هو القرآن، کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن کریم ہے، ظاہر ہے وہ جامع ہے دین اسلام کی تمام تعلیمات۔ اور تیسرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صراط مستقیم سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ مولا کریم تو نے ہمیں اس لیے کہ قرآن ہو یا دین اسلام ہو، وہ بالطبع صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تشریح ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ تو نے ہمیں جو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں، حضور علیہ السلام کی امتی میں، حضور علیہ السلام کی محبت و اقتداء کی جو سعادت عطا کرتے ہوئے یہ اسلام کی، قرآن کی، عرفان کی، رحمان کی یہ ساری جو نعمتیں عطا کر دی ہیں، مولا کریم اب تو ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما، ہماری جو زندگی ہے ہمارا سارا کچھ حضور کی غلامی میں، اور آگے جو ڈائریکشن ملتی ہے وہاں تک پہنچنے کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اگر اس کو حضرت واصف علی واصف صاحب کا جملے میں یہ ایڈ کر دوں کہ اللہ جسے اپنی ذات تک پہنچانا چاہتا ہے، اللہ جسے اپنی ذات تک پہنچانا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنے بندوں تک پہنچا دیتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس کی ذات تو غیر ممثل ہے، واہ، اس کی ذات جو ہے وہ ان چیزوں سے ماوراء اور پاک ہے، تو جو اس کی ذات کی تلاش چاہتا ہے، اس کا عرفان چاہتا ہے، اللہ اسے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، اس کے ذریعے سے انہیں عرفان رب۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ایت میں صراط مستقیم کا تعین بھی کر دیا گیا جناب پہلے تو اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلا، کون سا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اب پھر سوال آیا جی اللہ کا انعام کن پر ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 طبقے ہیں، نبی، صدیق، شہید۔ اب یہ تینوں ہستیاں انبیاء کرام دوبارہ نہیں آئیں گے، صدیقین اعظام اس معنی میں، اسی طرح شہداء کرام، ہمیں نہیں پتہ ابھی کون سا بندہ شہید ہوگا۔ ایک ہستی ایسی ہے صالحین، جو ہر زمانے میں موجود ہیں۔ صالحین کے راستے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنا، کونوا مع الصادقین، یعنی عام لفظوں میں کہہ لیں داتا علی حجویری کے راستے پر چلیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے راستے پر چلیں، خواجہ خواجگاں کے راستے پر چلیں، بابا فرید الدین گنج شکر، یہ صالحین اولیاء، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں۔ یعنی یہ طبقہ صلحاء کی اولو العزم شخصیات ہیں جن کے آپ نے نام لیے۔ جی بالکل، ان کے ساتھ تمسک رکھنا چاہیے، بالکل۔ اور یہ اگر ہم اللہ کے ان انعام یافتگان بندوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ راستہ جو ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ حضرت کوئی پیغام آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ آج کے پروگرام میں پیغام یہ ہے کہ حمد کی صنف کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب نعت کی بات ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کے شمائل موجود ہیں نا جی، سبحان اللہ، حضور کا حسن و جمال الفاظ کی صورت میں موجود ہے، تو اس میں پھر کسی طرف چل پڑیں تو پھر اس میں شاعر جو ہے اس کا قلم، اس کے سامنے ایک تخیل ہے جس کی وہ تعریف کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی جب ذات کی بات آتی ہے تو وہ نشان ہی موجود ہیں اس کی معرفت کے، جس کی وجہ سے ایک عام شاعر جو ہے وہ شاید اس کا کما حقہ تخیل ہونے کی وجہ سے شاید وہ ڈر جاتا ہے کہ میں شاید اس کا سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آج ہم نے حمد کیا ہے اور صراط مستقیم کیا ہے، اس سے ان عنوانات پر روشنی اور رہنمائی حاصل کی، اور ہم نے سورہ فاتحہ کے جو مختلف اسماء ہیں اس کو بھی بیان کیا، اور سورہ فاتحہ کا ایک اسم جو ہے وہ الرقیہ، جس کا معنی ہے ہر وہ چیز جو دم کر کے مریض کو شفا کے لیے دی جائے۔ یعنی سورہ فاتحہ جو ہے یہ طلب ہدایت اور شفا کے لیے بھی ایک عظیم ترین دعا اور نسخہ ہے از خود۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا اور مختلف عوارض لاحق ہوئے اور مجھے کوئی وہاں پہ طبیب بھی میسر نہ آیا، تو میں اپنے جتنے عوارض اور بیماریاں تھیں ان کا علاج مسلسل سورہ فاتحہ پڑھ کر ہی کرتا رہا۔ اور صحیح بخاری میں ہے حدیث 2276 کہ ایک صحابی نے بچھو کے ڈسے ہوئے ایک شخص کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
تحسین فرمائی. سورہ فاتحہ جو ہے یہ اپنے اندر بہت سے کمالات رکھتی ہے باطنی طور پر, روحانی طور پر اور ہماری روزمرہ کے معمولات میں. میں آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے جو شرکاء ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بطور خاص مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ کا, مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب آپ کا, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منظوم پیرائے میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کو, اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. جناب پروگرام کی مناسبت سے اس کی ردیف بھی حمد کرے ہیں, چند اشعار میں پیش کرتا ہوں.